اور کی وجہ سے نہیں پیچھے. کہ دوسروں میں جینا چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو بنائیں, مضبوط کریں اپنے آپ کو, اور شکوے شکایات چھوڑ دیں. جس دن آپ یہ دماغ سے نکالیں گے کہ میں فلاں کی وجہ سے پیچھے ہوں, فلاں کی وجہ سے ہوں, فلاں کی وجہ سے, کوئی کسی کا سے پیچھے نہیں, میں پیچھے ہوں تو میں اپنی وجہ سے پیچھے ہوں, میں خود کچھ نہیں کر سکا, یہ کمزوری میری رہی. جیسے میں نے ابھی کہا, گراس ہاپر کو بٹھایا گیا تو 6 فٹ کی اڑان تھی, 5 فٹ پہ آ گیا, 4 فٹ پہ آ گیا, پھر اڑنا ہی چھوڑ دیا, جمپ کرنا ہی چھوڑ دیا. یہی حال ہمارا ہے. ہم پیر صاحب کے پاس گئے, بھائی فلاں فلاں دے دو بھائی تعبیر, ابھی شکل دکھائیں گے, یہ کریں گے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک آپ نہ بدلیں. آپ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کوئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک نہ وہ قوم خود ارادہ کرے اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے, کوئی دنیا کی طاقت آپ کو بدل نہیں سکتی. اور یہ میں کہتا ہوں, قرآن نے فرمایا ہے کہ پیغمبر کی مجلس میں بھی لوگ آتے تھے, وہ بدلے نہیں, ان کو ہدایت نہیں ملی. قرآن میں سورہ محمد آپ پڑھیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. کہ کچھ لوگ پیغمبر کی مجلس میں آتے تھے, کہتے تھے, سنتے تھے بڑے غور سے, ایسا لگتا تھا کہ پرندے بیٹھے, اتنے غور سے سنتے تھے. کس کی باتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنتے تھے. ایسا لگتا تھا سب سے زیادہ قریبی ہے. جیسے باہر نکلتے تھے مسجد کے, کہتے تھے کیا باتیں کہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آئی. کس کے بارے میں؟ پیغمبر کی مجلس میں رہ کر ان کی باتیں سن کر کے بھی وہ نہیں بدلے جب تک خود بدلنا نہیں چاہیں گے. اللہ فرماتا میں بھی نہیں ہدایت دے سکتا. اللہ طاقت ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے, لیکن اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون ہے. اس لا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی قانون میں تبدیلی نہیں. اللہ فرماتا ہے وہ اس قوم کی حالت بدل ہی نہیں سکتی جب تک نہ خود بدلنے کا ارادہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, ہاتھ اٹھائے, فرمائے اللہ اس اسلام کو عزت دے, عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے. دعا کس کے ہاتھ میں قبول ہوئی؟ عمر ابن خطاب کے بارے میں. مفسرین نے لکھا, محدثین نے لکھا کہ دراصل حضرت عمر کہ دل میں تڑپ تھی, سیکر تھے, حق کے متلاشی تھے, وہ سیکھنا چاہتے تھے, وہ سیکھنا چاہتے تھے, وہ تلاش میں تھے, حق کی تلاش میں تھی. حق آیا تو حق نے انہیں کھینچ لیا, ہدایت نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا. عمر ابن ہشام کے دل میں ضد تھی, ہٹ دھرمی تھی, دشمنی تھی, نہ ماننا تھا. اس کے دل میں یہی چیز تھی, یہ چیز اس کو پیغمبر کی دعوت سے قبول کرنے سے رکاوٹ بن گئی. کہ پیغمبر کی موجودگی میں, پیغمبر کی دعوت کے دعا کے بعد بھی اسے ہدایت نہیں. تو یہ آپ نے بدلنا ہے, میں نہیں بدل سکتا. آپ بدلیں گے اپنے آپ کو, آپ سوچیں گے, آپ اپنے فکر کو بدلیں گے. دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دو, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاچے ہوں, رشتہ دار ہوں, پڑوسی ہوں, ہمسائے ہوں, سب کو چھوڑ دو. آپ دیکھو آپ کہاں ہیں, آپ کہاں ہیں, کن باتوں میں, کن خیالوں میں جی رہے ہیں آپ. کاغذ 3-4 کاغذ مثلا اٹھے, آپ چار جوان اٹھے ذرا, یہ جو ہے نا ایک کاغذ پکڑے, ایسے ایسے رکھیں. اور اب لیکن یہاں جگہ نہیں نا, آپ سمجھیں گے بھی تو رکھنا ہے. جس کے ہاتھ میں آخر تک رہے گا نا وہ جیتے گا. اب کیا کرنا ہے اس کے لیے, آپ نے سمجھے نہیں؟ ہاں, جس کے ہاتھ میں آخر تک رہے گا وہ جیتے گا.
اب کیسے کھیلنا؟ کس کو آئے گا؟ چل آ جا. یہ ہے کہ جس کے آخر تک رہے گا وہی جیتے گا. آپ نے کچھ کیا؟ یہ اس کا گیم تھا. انہوں نے کچھ کیا نہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا. بہرحال چلیں بیٹھ. تھوڑا تھوڑا اسے کردار ادا کیا, پورا کردار ادا نہیں ہوا. اب کیا ہے, یہی چیز ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں بھی, خود کو آگے بڑھانے کے لیے دوسروں کی ٹانگ کھینچتے ہیں. دوسروں کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جب تک نہ دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے, دوسرے کا چولہا نہ جب تک نہ بجھائیں گے, جب تک دوسرے کا حق نہ کھائیں گے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو ہرا کر ہی آپ جیتیں, دوسرے کو بھی آپ جینے کا موقع دے سکتے ہیں. تو ہماری سوچ کیا بن گئی ہے کہ میں تبھی آگے بڑھ سکتا ہوں جب اس کو پیچھے کروں. جیسے اس نے ایک سے بھی لیا دوسرے سے بھی لیا, اب یہ بھی اس سے چھین سکتے تھے, تو گویا کہ ایک دوسرے سے چھینا, کسی کو نہیں آگے بڑھنے دینا. نہ میں بڑھوں آگے, نہ یہ آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. خیر الناس من ينفع, لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک, کس حد تک اس میں کردار ادا کریں. بہترین انسان وہ کسی طرح سے بھی انسان نفع پہنچائے, بہترین ہے وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو ایک تو تالا کھولنا ہے کون سا, کہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ توڑ دینی, یہ زنجیریں توڑ دینی ہے. سوچ کو بڑا کرنا ہے, سوچ کو بڑا کرنا. اقبال نے فرمایا تو راز کن فکاں ہے, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. کہ اس کائنات کا راز تو تو ہے, اس کائنات کا مقصد تو ہے. اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, کبھی غور کر اپنے اندر, کبھی اپنے اندر غور کر. تو اس لیے یہ کچھ نہ کرنے کے بہانے چھوڑ دیں. ہماری نوجوان نسل کو کچھ بننا ہے تو سب سے پہلے عذر کرنا چھوڑ دیں اور کچھ کرنا شروع کریں. سکلز بہت ساری دنیا میں آ گئی ہیں, اتنے سارے جابز ابھی آن لائن, اتنے سارے جابز. میں ایک صاحب تھے, انجینئر تھے, اور جو سافٹ ویئر کی بھی تھے, اور اس طرح آن لائن بھی کام کرتے تھے. کہ اتنے ساری جابز ہیں, اتنے ساری سکلز ہونے چاہیے ہماری نسل کے پاس, کہ خالی پڑی ہیں, کر نہیں رہا کوئی. ہم اصل میں رہ گئے گورنمنٹ نوکری کے چکر میں صرف, اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. تو نہ کرنے کے 100 بہانے, کرنے کے لیے صرف ایک وجہ چاہیے آپ کو کہ میں نے کچھ کرنا ہے, بدلنا ہے. اب بہت ہو گیا, اب مجھے آگے بڑھنا ہے, اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. مجھے اپنے والدین کے خواب کو سچا کرنا ہے, مجھے اپنی نسلوں کے خواب کو سچا کرنا ہے, مجھے اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں تبدیلی لانی ہے. مجھے دینے والا بننا ہے, لینے والا نہیں بننا. وہ ایک صاحب جا رہے تھے تو کمانے کے لیے مزدوری پر کسی شہر, تو راستے میں گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے. تو درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہاں بیمار ہے, کمزور ہے, اور بیٹھی ہوئی سانسیں لے رہی. دوسری چڑیا آتی ہے اور وہ دوسری چڑیا اس کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے. تو یہ وہیں سے واپس آئے,
وہیں سے واپس آئے تو ان کے شیخ نے پوچھا کہ واپس کیوں آئے؟ تم تو کمانے گئے تھے۔ کہا کہ جب اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ چڑیا جو واقعہ سنا ہے کہ جب اللہ اس کو بیٹھے بٹھائے کھلا سکتا ہے تو میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا؟ مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا؟ اب سننے کی بات ہے جو شیخ نے سنائی، جو استاد نے بتایا کہ تم کمزور چڑیا بننا چاہتے ہو یا طاقتور بننا چاہتے ہو؟ تم طاقتور چڑیا بنو جو کمزور کو کھلائے۔ تم نے کمزور سے سبق کیوں لیا؟ طاقتور سے سبق کیوں نہیں لیا؟ تم نے کمزور سے سبق کیوں لیا؟ طاقتور سے کیوں نہیں لیا؟ تو یہی چیز ہماری نسلوں کو بھی ضرورت ہے، وہ پڑھیں، توجہ دیں، اپنی پڑھائی میں بھی آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا آپ کو۔ جو آگے بڑھ چکے ہیں وہ سکل سیکھیں، مختلف طریقے سیکھیں، جو اس میں ماہر ہیں وہ سکھائیں اس طرح کے نوجوانوں کے لیے، ایسے کیمپ قائم کریں یہاں پر۔ جو باہر پڑھنے گئے ان سے درخواست کریں کہ ایسے سکلز، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہماری نسلوں کے لیے، یہاں خاص کر ان علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں ایسی نسلوں کو تیار کریں تاکہ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع، خود بھی نفع ملے گا، دوسروں کو بھی نفع پہنچائے گا۔ بہت ساری جاب کریٹس ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس قرآن مقدس عظیم ترین کتاب بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، مبارکن، کیسی ہے؟ برکت والی ہے۔ لیکن کیا برکت ملے گی صرف الماریوں میں رکھنے سے، چومنے سے، کوئی انتقال کر گئے ختم پڑھانے سے؟ آگے اللہ نے فرمایا لیدبروا آیاتی، برکت تب ملے گی جب تم اس کی آیات میں کیا کرو گے؟ غور کرو گے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور دوسرا برکت کب ملے گی؟ جب عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں اپنے لیے۔ تو قرآن کو آسان کرنے کے لیے بات تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل ہے۔ ہمارا ایک کورس آن لائن چلتا رہتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ قرآن کو سمجھیں کہ یہ قرآن ہمارے پاس آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ تلاوت کریں تو آپ سمجھیں بھی، ساتھ میں نماز پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کورس کا میں مختصر تعارف کراؤں گا اور اس کے بعد پھر اختتامی بات ہو جائے گی۔ الفاظ ہیں 9 الفاظ ہیں، ایک لائن میں 9 الفاظ، 15 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں کتنا بنے گا؟ میتھ والے بتائیں؟ ہاں کوئی بتا رہا ہے؟ ہاں 135، 135 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 135 الفاظ بنے کہاں پر؟ ایک صفحے پر۔ ہم راؤنڈ فگر آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے ہم کہیں گے 130۔ کتنے الفاظ؟ 130 الفاظ کہاں پر ہیں بتائیں ذرا؟ ایک صفحے پر۔ اگر آج آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ نے کوئی عربک کا کچھ نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب سارے الفاظ آپ کے لیے کیا ہیں؟ نئے۔ سارے الفاظ کیا ہیں؟ نئے۔ اب ایک صفحے پر 130، اب یہ 130 کو ہم 600 صفحے پہ اگر ضرب دے دیں گے تو یہ بنتا ہے 78,000، 78,000 الفاظ۔ کتنے ہزار الفاظ؟ 78,000 الفاظ کہاں پر ہیں؟ پورے قرآن۔ اب یہ تو بہت بڑی ڈکشنری ہو گئی، اتنا کون یاد کرے گا؟ اتنے الفاظ کے معنی کون یاد کرے گا؟ لیکن ایسا نہیں، قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کر دیا۔ نصیحت کے لیے آسان ہے۔ نصیحت کہ آپ پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، اس کے لیے قرآن آسان ہے۔ قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب بھی ہے اور مشکل ترین کتاب بھی ہے۔ کہ جتنے بھی لوگ آج تک بڑے بڑے مفسرین آئے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے سارے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ آج تک جتنے مفسرین پیدا ہوئے، چوٹی کے لوگ پیدا ہوئے،
کہتے ہیں سب کے سب سمندر کے ساحل پر ابھی کھیل ہی رہے ہیں, سمندر میں کوئی گیا نہیں ابھی. تو اس حساب سے تو قرآن ابھی تو قرآن کے ایک ایک لفظ پر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں, الفاظ ہیں. جیسے انا ہم پڑھتے ہیں نا, انا, اس کا قرآن میں استعمال, اس کے ساتھ اور حروف ہوتے ہیں, اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں. واو لفظ حرف استعمال ہوا قرآن میں, اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں. ایک ایک حرف پر تحقیق ہو گئی. پھر بھی کہا جا رہا ہے ابھی سمندر کے ساحل پر کھیل رہے ہیں. یہ سمندر تو آسان ترین کتاب بھی ہے. قرآن نے فرما دیا خود بہت آسان ہے, نصیحت کے لیے آسان ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا ہے کہ پڑھتے نصیحت حاصل کرے, اس میں کیا پیغام, بس باقی علم کا سمندر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا 78,000 الفاظ. اب آسان کس حساب سے ہے, آسان کس حساب سے ہے؟ تو قرآن میں ایک لفظ کئی بار ریپیٹ ہوا ہے. ایک لفظ جیسے من ہے, لفظ من ہے, اعوذ باللہ من الشیطان, من لفظ 3,000 بار آیا. تو ایک ہی لفظ 3,000. ایسے بہت سے الفاظ جو ہیں ہزاروں بار, 100 بار, 10 بار, 50 بار الفاظ آئے ہیں. اگر ہم ریپیٹیشن کو نکالیں, تکرار کو نکالیں, اصل الفاظ لائیں تو یہ بچتے ہیں 17,000, 17,000. کتنے ہزار؟ 17 کو ہم کہتے ہیں 17,000 الفاظ. کہاں سے گھٹ گئے؟ 78,000 سے کہاں پہنچے ہم؟ چوتھے حصے پہ پہنچ گئے. 17,000 الفاظ. ہم جو کورس پڑھاتے ہیں پوری دنیا سے پڑھتے ہیں تو, اور اس میں جو 2 لیول ہم سکھاتے, 2 لیول میں 39 لیسنز, 39 سبق, جس میں جو لاسٹ کی صورتیں ہیں وہ, اور ساتھ میں آسان سا جو گرامر ہے قرآن کے متعلق وہ اس میں سکھاتے ہیں. اس کی مدد سے ہم کور کرتے ہیں قرآن کی الفاظ کو. ایک لیول 1 میں ہم کرتے ہیں 50% کور. کتنے کور کرتے ہیں؟ 50% کا مطلب کیا ہوا؟ 78,000 میں سے کتنے 40,000 الفاظ تک ہم کور کرتے ہیں. یعنی ایک لفظ کئی بار ریپیٹ ہوا نا, ہم پڑھتے صرف 215-50 الفاظ جو بھی ہیں, تو 200-250 الفاظ, لیکن ایک ٹیکنیکل طریقے سے, ایک میتھڈ ہے اس کا, اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اس کے نتیجے میں قرآن میں آنے والے یہ الفاظ جو 40,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں وہ آ جاتے ہیں. نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. پھر شوق بڑھتا ہے کہ بھائی مزید آگے پڑھیں نہ پڑھیں. تو جو لوگ پھر آگے پڑھتے ہیں دوسرا لیول, مزید پھر وہ اور کور کر لیتے ہیں. 15,000 55,000 الفاظ کور کر لیتے ہیں جو قرآن میں 55,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. یعنی 70%, کتنے پرسنٹ؟ 70% قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں, وہ کور کر لیتے ہیں ہم 2 لیول میں, 39 سبق میں. تو آپ میں سے جو نوجوان شوق رکھتے ہیں, میں نے کہا نا کہ آپ بدلیں گے, آپ سوچیں گے, آپ کریں گے, آپ ہی اٹھیں گے, آپ ہی نے جواب دینا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ نے فرمایا تم جب میرے پاس آؤ گے اکیلے آؤ گے. کیسے آؤ گے؟ جماعت کی شکل میں نہیں. کیسے آؤ گے؟ اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ, جیسے تم اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے اکیلے پیدا ہوئے, اسی طرح آخرت میں بھی رب کے سامنے اکیلے پیش ہو جاؤ گے. تو گویا سوال جواب آپ سے ہونا ہے, مجھ سے ہونا ہے, اکیلے ہونا ہے. میرے بارے میں اس سے نہیں ہوگا سوال. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. پیغمبروں سے بھی الگ سوال ہوگا اور پیغمبروں کو ماننے والوں سے بھی الگ سوال ہوگا. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور جو مجرم ہیں ان کے بارے میں کسی اور سے پوچھ نہیں ہوگی. تو گویا جو پڑھنا چاہتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, کبھی ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتی ہے ہماری, 2 دن ہوتی کلاس, کسی گروپ کی 2 دن ہوتی, کسی کی 1 دن ہوتی. آن لائن ہوتا ہے, زوم کے تھرو ہوتی, جو زوم ایپ ہوتا ہے اس کے تھرو ہوتی کلاس. آدھے گھنٹے کی, پونا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, 45 منٹ کی, 50 منٹ کی کلاس ہوتی ہے صرف. تو اگر جو لوگ مسلسل ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں, شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, بس ابھی دنیا فتح کر لیں گے,
اور دوسرے تیسرے دن پھر اس کے بعد واپس پھر، چونکہ وہ بیٹری جیسے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے نا، تو اس کو آپ کی فکر ہوتی ہے چارج کرنے کی، اسی طرح ہماری روح ہے، اس کی بیٹری بھی ڈیڈ ہوتی ہے، اس کی بیٹری بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈیڈ ہوتی ہے، اس کو بھی چارج کرنا ضروری ہے۔ ایسے آج کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو بھی، ہر ایک کو، کہ وہ اپنے جو آس پاس ملنے جلنے والے ہیں یا تو ان کو ٹھیک کر لیں، درست کر لیں، یا ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ دو ہی آپشن بچتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرے، جو ساتھ میں دوست ہیں ان کی چیزیں خود اپنائے نہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ان کا اثر نہ لے، ان پر اپنا اثر ڈالنے کی ضرور کوشش کریں۔ حوصلہ توڑنے والے، افواہیں پھیلانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، منفی سوچنے والے، ایسے لوگوں سے انسان دور رہے، چونکہ اس کے نتیجے میں انسان بڑھنا تو چاہتا ہے، لیکن یہ اس کے آہستہ آہستہ اس کے پنکھوں کو، اس کی اڑان کو گھٹا دیتے ہیں، اس کو اڑنے نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ ظلم ہم سب کرتے ہیں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بھائی بہنیں ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں، یہ سارے کردار ادا کرتے ہیں اس میں اپنی سوسائٹی کو کمزور کر۔ ایک تو یہ چیز دور کرنی ہے کہ آج سے ان ساری چیزوں سے توبہ کرنی، توبہ اسی چیز کا نام ہے۔ توبہ نام ہے، دیکھیے بھائی، تابہ معنی ہوتا ہے پلٹنا۔ کیا معنی ہوتا ہے تابہ کا معنی؟ پلٹنا۔ پلٹنا مطلب آپ یہاں سے گئے، آپ کو لگا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، آپ کو پتا چل گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ واپس آنا ہے۔ واپس آنے کے بعد صحیح ٹریک پر چلنا ہے اور اس پر افسوس کرنا ہے کہ یہ غلطی ہوئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتا چلا میں غلط ٹریک پر جا رہا ہوں، پھر بھی جاتے جا رہے ہیں، یہ توبہ نہیں، اور توبہ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو غلط گاڑی میں بیٹھیں گے اور دعا کریں گے منزل تک پہنچنے کی، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دعا بھی ہے ساتھ میں، سبب صحیح اختیار کرنا بھی ضروری ہے، صحیح گاڑی پر چلنا۔ اس دنیا نے، اس زندگی نے کہاں ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ آپ کی خواہشیں پوری کرے، آپ کی تمنائیں پوری کرے، آپ کی آرزویں پوری کرے؟ کیا زندگی کے ساتھ آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ زندگی صرف آپ کے حساب سے چلے گی، یہ دنیا صرف آپ کے حساب سے چلے گی؟ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے؟ اگر زندگی کو بدلنا ہے، آپ نے اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، تو خواہشیں آپ کی ہیں، امیدیں آپ کی ہیں، آرزویں آپ کی ہیں، انہیں پورا کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کو، لوگوں کو، زندگی کو برا بلا کہنا چھوڑ دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تبدیلی، انقلاب، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ جو آپ چاہیں وہ آپ کے پاس چل کر آ جائے، وہ آپ کی امیدیں پوری ہو جائیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو ملے گا، اس کی کوشش کرے گا، سوچے گا، فکر کرے گا، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اس کے لیے پھر تغدو کرے گا، سٹرگل کرے گا، چیزیں دیکھے گا، وہ چل کر آئے گا آپ کے پاس۔ خواب، خیال کے بعد اس پر ایکشن لینا، اس کے بارے میں پھر سوچنا۔ اگر آج کی مجلس میں آپ نے سوچا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ بڑھیں گے آگے۔ اگر آپ نے یہ بھی نہیں سوچا تو آپ یہ وعدہ کرتا ہوں میں آپ کبھی نہیں بڑھ سکتے آگے، کبھی نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ سوچیں گے نہیں، آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، آپ کی فکر کو نہیں کھنگالیں گے آپ، تب تک انقلاب نہیں آ سکتا ہے، فکر میں تبدیلی نہیں آ سکتا ہے۔ رونا دھونا چھوڑ دیں، ایک بار خوب روئیں، من کو ہلکا کریں،
روئیں ایک بار تنہائی میں، خوب روئیں، اپنے من کو ہلکا کریں، پھر اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، پھر اپنے اندر انرجی پیدا کریں، جو پاور آف تھنکنگ اللہ نے دی، جو دماغ کی پاور دی ہے انسان کو اللہ نے۔ پرابلمز پر مت سوچیں، سولوشن پر سوچیں۔ ان مع العسر یسرا، اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، 2 بار لفظ استعمال ہوا۔ اس میں عربک کے رول کے حساب سے العسر پراپر نون ہے، معرفہ ہم کہتے ہیں اس کو، پراپر نون ہے، دونوں جگہ پراپر نون استعمال ہوا ہے، اور یسرا دونوں جگہ کامن نون استعمال ہوا ہے، یعنی نکرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنگی ایک قسم کی ہوگی، اس کی حل، اس کے سولوشنز مختلف قسم کے ہوں گے۔ ایک جگہ راستہ بند ہوگا، 10 راستے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ ایک راستہ بند ہے اسی کو کھودنا چاہتے ہیں، وہیں سے نکلنا چاہتے ہیں جہاں سٹاپ لگا ہے، آپ دوسرا راستہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تیسرا راستہ تلاش کیوں نہیں کرتے؟ چوتھا کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ہزاروں راستے ہیں کامیابی کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں، ایک راستہ ہے پریشانی کا، مشکلات کا، اس کے حل نہ جانے کتنے ہیں، کتنے حل ہیں۔ تو جو آج یہ چھوٹے بچے ہوں یا جوان ہیں، یہی آگے بڑھیں گے، ایک دن یہی ترقی کریں گے، لیکن شرط ہے کہیں سے ابتدا ہونی چاہیے۔ سوچ سے انما الاعمال بالنیات کہا گیا کہ اعمال ڈیپینڈ ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو کردار ہیں، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو سوچ بنے گی وہ آپ کی سوچ کی بنیاد پر ہو، آپ کی نیت کی بنیاد پر ہوں گے فیصلے۔ یہ دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے، جو کچھ آئی ہے، یہ سوچا ہے، یہ آئیڈیاز ہیں۔ تو انسان کو اپنے ایمان پر بھی مضبوط ہو، اپنے ایمان و یقین کا سودا نہ کرے، رب سے کٹنے نہ پائے، اور دوسروں کے لیے رحمت بنے، دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنے۔ یہ ایک سوچ اور فکر لے کر آج اٹھیں آپ، اور ایک دوسرے کے لیے جینے والے بنے۔ ایک طرف مخلوق کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط، ایک طرف خالق کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط۔ آپ نوکری کے چکر میں صرف نہ رہیں، ملے تو بہت اچھی بات ہے، ترقی کریں تعلیم کے اعتبار سے بھی، کہیں کچھ ہو گیا تو دوسرے راستے تلاش کریں آگے بڑھنے کے، دوسروں یا ایسے بنیں کہ دوسروں کو آپ نوکریاں دیں، تو دوسروں کے لیے جینے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ کریں گے ایسی سوچ، ایسی تبدیلی پیدا کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا جن 4 چیزوں نے بنایا ہے مجھے، ان میں سے ایک چیز رات آہ سحرگائی ہے۔ زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگائی۔ کہ لندن جیسا ماحول، وہاں بھی مجھ سے راتوں میں اٹھ کر رب کے سامنے رونا مجھ سے نہیں چھوٹا۔ وہ باد مخالف، وہ مخالف ہوائیں، ایسا ماحول جس پر ہمارے نوجوان فخر کرتے ہیں، اس ماحول میں بھی کہتے ہیں اقبال میری جوانی بکھی نہیں، میری جوانی داغدار نہیں ہوئی، میں پاک دامن رہا۔ یہ ثابت کرنا ہے کہ میں پاک دامن ہو کر رب کے سامنے جاؤں، داغدار نہ ہو جائے میری جوانی۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ جوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیرے سامنے ایک دن تنہائی میں رویا تھا۔ تو تنہائیوں میں رونا سیکھو، اپنے دل کو 3 جگہوں پر ٹٹولو کہ دل ہے کہ نہیں میرا۔ کتنی جگہوں پر ٹٹولو اپنا دل؟ 3 جگہوں پر۔ ان دا سماع القرآن، قرآن کے سنتے وقت، کہ قرآن کے سننے میں دل لگ رہا ہے۔ کب دل لگے گا؟ جب سمجھیں گے، سمجھیں گے نہیں دل کہاں سے لگے گا؟ فی مجالس الذکر، جہاں ذکر کی مجلس ہو، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں، وہاں دل کو دیکھو کہ میرا اس میں روح کے ساتھ کنیکشن جڑ رہا ہے۔ اور فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں جب انسان اکیلا، وہاں دیکھے میں کہاں ہوں، کن جگہوں پہ بھٹک رہا ہوں، میرا کنیکشن کہاں ہے۔ ہماری تنہائیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ دیکھیں ذرا، خود میں اور آپ محاسبہ کریں کہ ہماری تنہائیاں کہاں گزر رہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ ان جگہوں میں تمہارا دل نہیں، یہ 3 مین رگیں ہیں دل کی، دل میں جو مین رگیں خون سپلائی کرتی ہیں 3 بڑی مانی جاتی ہیں، اسی طرح فرمایا روح کی بھی یہ 3 رگیں ہیں۔ فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو صلی اللہ سے دعا کرو ان یمن بقلب فانه لا قلب لك، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایسا دل دے، تم پر احسان کرے، چونکہ تمہارے پاس دل ہی نہیں ہے، تمہارا دل بک چکا ہے۔
اللہ حفاظ کرے میری بھی اور آپ کی بھی. تو اٹھیں ذرا تنہائیوں میں کہ جب تم بڑا سوچنے لگو، بڑے خواب دیکھنے لگو، تو رب سے مانگنا ہو تو اپنی اوقات کو دیکھ کے نہ مانگنا، رب کی شان کو دیکھ کر رب سے مانگنا. اپنی اوقات نہیں دیکھنے میں چھوٹا ہوں کچھ نہیں، رب کی شان کو دیکھو پھر دیکھے کیسے نوازتا ہے. اصل میں ہم میں سوچنا چھوٹا شروع کر دیا ہے. رب کی دنیا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو کشادہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کورس میں ہم یہ تبدیلی